الرحیم السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم صبا سنابل کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مخدوم شیخ نور کتب عالم قدسرہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اپنے دوستوں اور مقرب بندوں کے لباس سے آراستہ فرمائے تاکہ وہ اپنے دور کی خوشحالی پر پھول جائیں اور اس گمان میں رہیں کہ وہ اہل ولایت سے ہیں، حالانکہ یہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک ڈھیل ہے، لہٰذا وہ انہیں اس حال پر نہ چھوڑے گا بلکہ انہیں ان حقیقتوں کی جانب لوٹا دے گا جنہیں وہ بخوبی جانتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں دوسروں کے مقابلے میں عزت، وجاہت، ریاست اور قدر و منزلت کے لباس سے زیب و زینت مرحمت فرمائے تاکہ وہ لوگ دوسروں کی مدح و ستائش پر مغرور ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ ہم ان میں فضل والے ہیں، حالانکہ یہ بھی خدائے برتر کی جازب ڈھیل ہے، لہٰذا انہیں اس شان و شوکت میں نہ چھوڑے گا یہاں تک کہ وہ انہیں ان حقیقتوں کی جانب لوٹا دے جن سے وہ خوب واقف ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مختلف علوم، زبان کی فصاحت، دلوں کی کشادگی اور حکمت کی باریک بینی سے آراستہ کر دے، پس وہ لوگ اپنے حسن بلاغت، کمال فہم اور نکتہ سنجی کے غرور میں مبتلا ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ وہ علم کی ہر حقیقت کے ماہر ہیں، جبکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی جانب سے ڈھیل ہے۔ وہ انہیں اس حال پر نہ چھوڑے گا یہاں تک کہ انہیں ان حقیقتوں کی جانب لوٹا دے جو اس کے علم ازلی میں ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمت کے لباس سے آراستہ کر دے، انواع و اقسام کی نعمتوں میں وہ مستغرق رہیں، اپنے حسن کی جلوہ آرائیوں اور عیش و عشرت کی فراوانیوں کی بدولت قبر و نخوت میں پڑ جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے ڈھیل ہے، اور وہ انہیں اس جال میں نہ چھوڑے گا یہاں تک کہ انہیں واپس فرما دے ان حقیقتوں کی جانب جو اس میں ظاہر ہیں۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی انجام کار ہم انہیں درجہ بدرجہ ایسی جگہ سے کھینچیں گے جسے وہ نہیں جانتے۔ یہ وہ استدراج ہے کہ اس کی دہشت سے مریدوں کا عیش دنیا میں مقدر ہو گیا، ان کے دلوں کی کدورت دائمی ہو گئی، ان کے چہرے زرد پڑ گئے، ان کے نفس پگھل گئے، دہشت نے ان کی عقلوں کو کھا لیا، ان کے دل پارا پارا اور ان کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے کہ اب ان سے ملتے جلتے بھی نہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کے اضطراب کو سکون نہیں ملتا اور اس کا دل بے خوف نہیں ہوتا جب تک وہ دوزخ کے پل سے نہ گزر جائے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی قدسرہ نے فرمایا کہ البتہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں میں چھپا دیا ہے، مگر خود کو اپنے حلم کے حجاب میں، اپنی گرفت کو اپنے لطف میں، اپنی مدد و نصرت کے ترک کو اپنی گوناگون نعمتوں میں، اپنے خشم کو اپنے حسین پردوں میں اور استدراج کو اپنے علم یقینی میں مستور فرما دیا ہے۔ لہٰذا مرید کو چاہیے کہ نیکوکاری میں بسر ہونے والے اپنے اوقات اور من جانب اللہ حسن سلوک پر نازاں نہ ہو۔ تم بہت سے واعظوں کو ارادت پسندوں کے لباس میں پاؤ گے جبکہ حقیقتاً وہ راندہ دربار خداوندی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو اپنی عصمت سے آراستہ فرما کر بظاہر اسے معصوم صورت بنا دے، حالانکہ وہ اس کے ازلی علم میں ملون ہو۔ چنانچہ اس نے بلعم کو اپنی ولایت کے انوار سے آراستہ کیا، حالانکہ وہ اس کے نزدیک سزا پانے والوں میں تھا، اور قارون کو نعمتوں کے سمندر میں ڈبو دیا، حالانکہ وہ اہل غضب میں تھا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے 4 چیزیں تجھے غرور میں نہ ڈال دیں۔ اول، تجھ پر وہ نیک کام ظاہر کرنا جو تو نے نہیں کیے۔ دوسرے، تجھ سے وہ تیرے برے کرتوت چھپا دینا جو تو نے کیے ہیں۔ تیسرے، تجھے وہ چیزیں فراوانی سے عطا کرنا جن کا تو نے شکر ادا نہیں کیا۔ چوتھے، تجھے وہ مرحمت فرمانا جس کی تو نے خواہش نہ کی۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ نعمتوں اور عصمتوں کے حجابات میں رہنے والوں مغرور نہ ہو جانا، اس لیے کہ اس پردے کے ماورا قسم قسم کی سزائیں ہیں۔ اپنی عمر کے لمحات کو عبادت میں مصروف پا کر متکبر نہ بن جانا کہ ان پردوں میں بڑی آفتیں ہیں، اور اپنی عبودیت کی صفائی میں گھمنڈ مت کرنا کہ اس میں ربوبیت کے حقوق کی فراموشی پنہا ہے۔
ذوالنون مصری کو تذکرہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا استدراج جاہ اور منزلت کا طلب کرنا ہے، ارادت مندوں کا استدراج عطیات اور کرامات کا تکنا ہے، عارفوں کا استدراج سوا اللہ کی معرفت کے بعد عرفان الہی سے بے نیاز ہو جانا ہے۔ شاید انہوں نے معرفت کی ایک حد و انتہا مقرر کر دی ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ معرفت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ غرض جس کا درجہ جتنا بلند و بالا ہوتا ہے اس کا استدراج اتنا ہی دقیق و باریک تر۔ عبداللہ مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سے یاد کرنے والے اسے بھلا دینے والے ہیں، بہت سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ پر جرأت کرنے والے ہیں، بہت سے تلاوت کرنے والے خدا کی آیتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ ابو سعید خراز نے فرمایا کہ اگر تم نے دنیا ترک کر دی اور اس کے ترک پر غرور کرنے لگے تو یہ خود سب سے بڑی دنیا داری ہے۔ دنیا ابھی تم سے نہیں چھوٹی، اگر تم نے نفس کے عیبوں کو چھوڑ دیا اور اس پر اترانے لگے تو یہ اترانا سب سے بڑا عیب ہے، لہٰذا تم نے عیبوں کو نہ چھوڑا۔ اگر تم نے کوشش کی اور اسی میں الجھ کر رہ گئے تو یہ خود سب سے بڑا استدراج ہے، لہٰذا تم نے کوئی کوشش نہ کی۔ اگر تم نے خوف کھایا اور اس وجہ سے بے خوف ہو گئے کہ میں ڈرتا ہوں تو یہ خوف بے خوفی سے کہیں بڑھ کر برا ہے۔ اگر تم توکل کرو اور اپنے اس توکل پر بھروسہ کر بیٹھو نہ کہ وکیل کل پر تو تم نے توکل نہ کیا۔ اگر تم نے خدائے تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیا پھر اس محبوب کے علاوہ کسی اور کو پسند کرنے لگے تو تم نے خدائے تعالیٰ کو محبوب نہ بنایا۔ پھر فرمایا کرب پر نظر رکھنا دوری ہی دوری ہے، انس میں انس کو دیکھنا سب سے بڑی وحشت ہے، ذکر میں ذکر پر گناہ رکھنا سب سے بڑی بھول ہے، اور معرفت میں معرفت پر نظر رکھنا سب سے بڑی غفلت ہے۔ یحییٰ معاذ نے فرمایا وہ گناہ کہ جس کے سبب میں خدا کی جانب رجوع کروں اس عبادت سے بڑھ کر ہے جس پر میں ناز کروں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے لیے کوئی اچھی خواب دیکھے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کی جانب سے استدراج ہو۔ چنانچہ حکایت ہے کہ ایک شخص شام سے حضرت علا بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر آیا اور عرض کیا کہ میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ گویا آپ بھجتی ہیں۔ آپ مجلس سے فوراً اٹھ بیٹھے اور رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس خواب کی وجہ سے کسی بڑے کام کا ارادہ فرمائے، لہٰذا اے عزیزو تم اپنے اوقات کی آبادی اور احوال کی صفائی پر غرور کرنے سے بچو، اس لیے کہ برسیسا اور بلم اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے زیادہ نیک اور پسندیدہ خصائل تھے، لیکن جب انہوں نے نفسانی خواہش اور ہوس کی جانب نگاہ دوڑائی تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو گئے۔ یوں ہی نیکوں اور عبادت گزاروں کی صحبت پر بھی غرور مت کرو اور نہ ان کی خدمت و اطاعت گزاری پر، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو پیغمبروں کی صحبت نے کچھ فائدہ نہ بخشا۔ سبحان اللہ، مسکین بھولا بالا آدمی آخرت کے احوال سے ایسا بے خبر و غافل ہے کہ اگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے متنبہ کیا جاتا ہے تو پھر اس پر غفلت چھا جاتی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا، حضور نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں جن کے باعث دل پر وقت طاری ہوئی اور آنسو بہہ نکلے۔ اس کے بعد میں گھر آیا، گھر والے مجھ سے بات چیت کرنے لگے اور ہم دنیا کی باتوں میں پڑ گئے کہ دفعتاً مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آئی۔ میں فریاد کرتا اور روتا پیٹتا باہر آیا اور میں کہتا تھا کہ ہائے حنظلہ تم منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے حنظلہ تم منافق نہیں ہوئے۔ ہم اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ اگر تم ہمیشہ اسی حال پر رہو جیسا میرے روبرو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ویسا۔ امام احمد غزالی قدس فرماتے ہیں کہ خوف ایمان کا قلعہ ہے اور امید ارادت مندوں کی سواری، لہٰذا اس شخص میں بہتری نہیں جسے تنبیہ کی جائے اور وہ متنبہ نہ ہو۔ ہاں ظن غالب اور اعتماد راجح یہی ہے کہ امید سے محبت بڑھتی اور خوف سے نافرمانی پر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ خدائے تعالیٰ سے نیک گمان رکھتا ہو۔ نیز ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ مجھ سے رکھے۔ یحییٰ ابن الشمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟
فرمایا کہ مجھے حساب کے مقام پر کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے شیخ تو نے یہ کیا، یہاں تک کہ میرے دل میں بہت زیادہ خوف و ہراس پیدا ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ خدایا، مجھے عبدالرزاق نے، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں انس نے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں جبریل علیہ السلام نے، اور انہیں تو نے یہ خبر دی کہ میں بندے سے وہی معاملہ کرتا ہوں جس کی وہ مجھ سے امید رکھتا ہے، اور مجھے تجھ سے یہ امید تھی کہ تو مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جبریل نے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، انس نے، زہری نے، معمر اور عبدالرزاق نے ٹھیک خبر دی، جا ہم نے تجھ پر رحم فرمایا۔ پھر کرامت کا جوڑا پہنایا۔ اس وقت مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی کہ اس جیسی کبھی نہ دیکھی۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آیا اور عرض کیا کہ مخلوق کے حساب کا کون متکفل ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔ عرض کیا کہ کیا بنفس نفیس خود؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر اعرابی ہنس پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس وجہ سے ہنستا ہے اے اعرابی؟ عرض کیا کہ کریم جب قابو پاتا ہے تو معاف کرتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو چشم پوشی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے بندے، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب پر فریفتہ کیا؟ تفسیر معلم تنزیل میں ہے کہ اہل باطن فرماتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسماء حسنہ میں سے کریم کو لانا بندے کی تلقین کے لیے ہے، تاکہ وہ کہے کہ میں تیری کریمی پر فریفتہ ہوا۔ محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی مہربانی کے باعث جو اس کی بندے کی طرف ہے اسے کمزوری اور نادانی سے موصوف کیا، اور فرمایا خلق الانسان ضعیفا اور انہ کان ظلوما جہولا۔ کیا اگر وہ عبادت میں کوتاہی کرے یا اپنی خواہش اور ہوس کی پیروی کے سبب اس کے احوال میں خرابی آئے تو وہ اپنی اس کمزوری اور نادانی کو عذر بنا سکے جو اس کے صفا حال پر نقش کر دی گئی ہے۔ میں وہی کوتاہ عمل اور نادان ہوں جیسا تو نے پہلے ازل میں فرمایا، تو اے کریم کمزوروں اور جاہلوں سے کیا بن پڑ سکتا ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ امام ابو اللیث نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امید بندھانے والی آیت جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اس لیے کہ اس نے اس میں یہ خبر دی کہ ہم بعض کرتوتوں کی بنا پر تم پر مصیبت لاتے ہیں اور بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ ایک مرتبہ جس گناہ کو دنیا میں معاف فرما چکا دوبارہ آخرت میں اس کے سبب عذاب نہ دے۔ حضرت شبلی قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ قرآن شریف میں سب سے زیادہ امید افزا کون سی آیت ہے؟ فرمایا کل یعمل علی شاکلاتہ، کہ ہر ایک اپنے جوہر نفس پر کام کرتا ہے۔ عرض کیا گیا اس آیت میں امید کا ذکر کہا ہے؟ فرمایا کہ بندے سے ظلم اور خطا ہوتی ہے اور جو کچھ وہ اپنی بدبختی سے کر لے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب و عطا جلوہ فرماتی ہے اور جو اس کی کریمی کے شایان ہے۔ ہم وہ ہیں کہ سوائے گناہ کے کچھ نہیں کرتے، اور تو وہ ہے کہ ہر دم کرم فرماتا رہتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عراق والو، تم کہتے ہو کہ سب سے زیادہ امید بندھانے والی آیت یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ہم اہل بیت کا قول یہ ہے کہ رحمت کی امید ولا سوف یؤتیک ربک فترضی میں زیادہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ان کی امت کا ایک گناہ گار بھی دوزخ میں رہے گا۔ مدارک میں ہے کہ جب یہ آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت کے گناہ گاروں میں سے ایک بھی دوزخ میں رہے گا۔ کوئی شخص گناہوں میں قید نہیں رہ سکتا جبکہ وہ ایسا سردار اور قافلہ سالار رکھتا ہے۔ امام علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی آپ اپنے لیے اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کے لیے اپنے رب کی مغفرت چاہیں، اور حکم الہی کا خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، لہٰذا آپ نے یقیناً عطا چاہی، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کرم والا ہے کہ اپنے حبیب سے فرمائے کہ ہم سے کچھ طلب کرو اور پھر عطا نہ کرے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ امت مرحومہ ہے، امت مذنبات و رب غفور، امت گناہ گار ہے مگر بخشنے والا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ترجمہ اہل تفسیر و تذکیر اور ارباب تحقیق و تدقیق نکتہ شناس محققین نے ان تینوں گروہوں یعنی ظالم، مقتصد اور سابق بالخیرات کی تفسیر میں بہت کچھ کلام کیا ہے۔ ہم تبرکن یہاں چند کلمے لکھتے ہیں۔ سہل تستری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم سے مراد جاہل، مقتصد سے مراد طالب علم اور سابق سے مراد عالم ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان میں سے مراد دنیا کا طالب، آخرت پر مائل اور مولا کی طرف توجہ کرنے والے ہیں، پاکیزہ کا ارتکاب کرنے والے، صغیرہ کے مرتکب اور جرموں سے دور و نفور رہنے والے ہیں، یا گناہوں پر اصرار کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار اور اپنی توبہ پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، یا حرام کے کھانے والے، مشتبہ چیزوں سے رغبت کرنے والے اور حلال کھانے والے ہیں، یا جرم کرنے والے، توبہ کرنے والے اور پرہیزگار ہیں، یا غفلت برتنے والے، طلب کرنے والے اور اپنا مقصود پا لینے والے مراد ہیں۔ لطائف میں فرمایا کہ ظالم نعمت پا کر منعم کی جانب نہیں پلٹتا، اور مقتصد میانہ رو منعم سے نعمت کی جانب اور نیکیوں پر سبقت کرنے والا منعم سے منعم کی جانب رجوع ہوتا ہے، یعنی وہ اس منعم حقیقی کے مشاہدے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس سے پھر کر نعمت کی جانب نہیں پلٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ یعنی چن لینے کا لفظ ہر شخص کے صفحہ احوال پر لکھا اور اس انتخاب کو ظالم، مقتصد اور سابق سب کے لیے عام رکھا، اور ظالم کے ذکر سے ابتدا فرمائی تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو اور اس کے بے انتہا رحمت کا امیدوار رہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ظالم کو تقدیم فضل خداوندی کے باعث ہے، اس کو مؤخر کرنا عدل کی بنا پر ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کو عدل سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔ اے کریم، جب تیرے کرم کا دریا موجیں مارتا ہے تو پرہیزگاروں کو گناہ گاروں پر رشک آتا ہے۔ امام المسلمین صاحب تفسیر ام المعانی نے لکھا ہے کہ تمام مفسرین اس بارے میں خاموش ہیں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اپنے بندے کی جانب جو وحی کی کہ طباق میں کیا نعمت تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم اس وحی کے در پہ نہیں ہوتے اور اسے راز ہی چھوڑتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس وحی کے متعلق جو حدیث و روایات ہم تک پہنچی ہیں اس کے ذکر میں کوئی نقصان نہیں، اور چونکہ اس باب میں روایات بکثرت ہیں لہٰذا ہم ان میں سے دو صورتیں جو سیاق کلام کے مناسب ہیں لکھتے ہیں۔ پہلی وجہ وحی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کی امت کا معاتبہ منظور نہ ہوتا تو ہم بساط محاسبہ لپیٹ دیتے۔ دوسری وجہ آپ کی امت ہماری بندگی کرتی ہے اور وہ ہماری رضا سے ہے، اور گناہ کرتی ہے اور یہ ہماری قضا سے ہے، تو جو کچھ ہماری رضا سے ہوتا ہے ہم اسے قبول فرماتے ہیں اگرچہ وہ کم ہو، اس لیے کہ ہم کریم ہیں، اور جو کچھ ہماری قضا سے ہوتا ہے ہم اس سے درگزر کرتے ہیں اگرچہ زیادہ ہو، اس لیے کہ ہم رحیم ہیں۔ اگر انصاف و عدل کے تقاضے کے مطابق تو میری گرفت فرمائے گا تو میں فریاد کروں گا کہ تیری بخشش کا یہ وعدہ نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے حکایت فرماتے ہیں کہ اگر جرم کرنے والے میری بخشش کی لذت کو جان لیتے تو وہ جرم کا ارتکاب لازم جانتے۔ چونکہ میری رحمت کی نگاہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے اس لیے ہم نے گناہ کا میدان اختیار کر لیا ہے۔ سوری علیہ رحمتہ فرماتے ہیں سوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک شرابی کا انتقال ہوا، میں اس کے جنازے میں نہ گیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس کی قبر پر جاؤ۔ میں گیا اور لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ نزع کے وقت اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے دنیا و آخرت کے مالک، اس پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ میں نہ بدی میں مر رہا ہوں اور نہ نیکی میں، نہ میں کسی چیز کی ابتدا یا انتہا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ یا رب، دونوں جہاں تیری بارگاہ کی خاک ہیں، مجھ پر نظر فرما کہ میں دونوں جہاں سے خالی ہاتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا الآیہ۔ صاحب کشف اسرار فرماتے ہیں کہ اس کے علم قدیم پر پوشیدہ نہیں وہ واردات جو اولیاء کے دلوں پر نازل ہوتے رہتے ہیں، اور نہ اصفیہ کے وہ انفاس جو سینوں سے نکلتے اور ہر وقت اوپر جاتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اس پر عیاں ہیں کرم خاص کی وہ لطافتیں جو اس کی بارگاہ قدیم سے دلوں کی جانب متوجہ ہوتی ہیں، اور جو کچھ اوپر جاتا ہے یعنی توبہ کرنے والوں کی گریہ وزاری اور تہی دستوں کی آہ و فریاد، کہ جب وہ علی الصبح سینے کے خلوت خانے سے نکل کر بارگاہ رحمت پناہ کی جانب منہ اٹھاتی ہیں تو فوراً ہی ان پر قبولیت کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ گناہ گاروں کی آہ و زاری مجھے پاک دامنوں کی تسبیح کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ کسی پاک دامن کی تسبیح کا غلغلہ اگرچہ بڑی قبولیت رکھتا ہے
لیکن گناہگاروں کی درد بھری فریاد کی مقبولیت کی شان کچھ اور ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دردمند اپنے گروہ میں بخوف خدا روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گروہ پر اس کے رونے کے سبب رحم فرماتا ہے۔ میں اپنے گناہگار اور ملول دل سے ایک آہ نکالتا اور اولاد آدم و حوا کے گناہوں پر آگ ڈالتا ہوں۔ وہ شخص جس نے بنی اسرائیل میں سالوں تک عبادت کی، اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا گیا کہ اب عبادت میں تکلیف نہ اٹھاؤ، تم ہمارے لائق نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو بندگی سے کام ہے، خداوندی میرا کام نہیں وہ جانے۔ فرشتے نے یہ پیغام پہنچایا تو جلال احدیت سے جواب آیا کہ جب بندہ اپنی لئیمی یعنی قابل لوم حرکتوں کے باوجود مجھ سے نہیں پھرتا تو پھر میں اپنی کریمی کے ہوتے کیسے پھر جاؤں۔ نجم الدین کبری قدس فرماتے ہیں کہ افق ازل سے جب صبح ولایت طلوع کرتی ہے کہ اس کی تجلی کی آب و تاب سے جان لیتی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، کہ کیا معنی ہیں۔ اور ان اللہ تعالیٰ جعل جہنم من فضل رحمتہ صوتا تسوق بہ عبادہ الی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و فضل سے دوزخ کو ایک کوڑا بنایا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی جنت کی طرف راہ دکھاتی ہے۔ اس کا میں دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و فضل سے دوزخ کو ایک کوڑا بنایا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی جنت کی طرف راہ دکھاتی ہے۔ کا کیا مطلب ہے؟ دوزخ کے پیدا کی جا چکی انتہائی مہربانی اور رحمت سے پیدا فرمائی گئی ہے۔ صبر کر یہاں تک کہ رحمان الرحیم کا جمال سراپردہ عزت سے باہر آئے اور بغیر گوشت و پوست کی زبان کے تجھ سے کہے کہ عنقریب جہنم پر وہ زمانہ آئے گا کہ اس کی گہرائی میں ایک قسم کی ترکاری پیدا ہوگی۔ اس ارشاد میں کیا راز ہے؟ کریم کے غضب کے شعلے اگرچہ بلند ہونے لگیں اس نرمی کے دھوئیں کی طرح ہے جس میں سیاہی نہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔